الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله عز وجل في مقام آخر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم اسلامی بھائیوں ساتھیوں، حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اور آپ کو بڑی ہی عظیم کتاب عنایت کی ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے نزول کے ذریعہ سے اس امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس کتاب کی تلاوت کرنا، اس کا پڑھنا، اس پر ایمان لانا، یہ چیزیں تو اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کریم میں فہم و تدبر حاصل کیا جائے، قرآن کریم کو سمجھ کر کے اس کے پیغام کو قبول کیا جائے۔ یہ ایک عظیم مقصد ہے قرآن کے نزول کا، قرآن کریم کے نازل کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں۔ اور خصوصی طور سے ہم عاجمیوں کے یہاں قرآن کریم کے تعلق سے بے اعتنائی کا یہ پہلو بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ صرف قرآن کی تلاوت کر لینا، اسے پڑھ لینا ایک مسلمان اپنی زندگی میں کافی سمجھتا ہے، حالانکہ قرآن عظیم نے خود اس بات پر زور دیا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ اللہ کے نبی ہم نے ایک ایسی کتاب آپ پر نازل کی ہے جو بڑی بابرکت ہے، بڑی عظمتوں والی کتاب ہے۔ اس لیے نازل کیا ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں کو پڑھیں، سمجھیں اور فکر کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اہل عقل و دانش، سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تدبر کا ذکر کیا ہے،
اور تدبر میں یہ معنی پایا جاتا ہے کہ قرآن کا سمجھنا اور اس میں غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی حکایات میں، اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ عجائبات میں، قصص اور واقعات میں، اللہ کے احکام و اوامر میں ایک بندے کا غور کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ پہلو اس کا لازمی حصہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں امام شوکانی رحمہ اللہ نے صراحت کے ساتھ ذکر کیا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ انزل اللہ لیتدبروا ولیتفکروا ولا لمجرد التلاوہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں، صرف تلاوت کے لیے اللہ نے قرآن کو نہیں نازل کیا ہے۔ یہ جمہور مفسرین نے تقریباً یہی رائے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نقل کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے نزول کا بڑا عظیم مقصد ہے یہ، کہ جس سے جب سماج اور قوم کے لوگ داخل ہو جائیں کہ اسے تبرک کے طور پر پڑھ لیا جائے یا کسی موقع مناسبت پر اس کا خاص اہتمام کر لیا جائے، یا جیسے بدعی حلقوں میں قرآن خوانی اور دیگر اس قسم کے مراسم کے تعلق سے اس کو جوڑ دیا گیا، یہ قرآن کے نزول کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد اصل میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں، اور جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں، ان کے ایمان میں، ان کے دین میں، ان کے عقیدے میں اصلاح کا پہلو، استحکام کا پہلو یہ کبھی نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے سورۃ الجمعہ کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے طرز عمل کی تردید کی ہے۔ یہود کا معاملہ کیا تھا کہ تورات کا جو حق تھا اس حق کو انہوں نے ادا نہیں کیا، اس کو اس کے ساتھ بے اعتنائی برتا، اس کو تبرک کی ایک کتاب سمجھا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے اس میں تحریف بھی کر ڈالا اور اس پر عمل کرنے کے بجائے اس کو ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی مثال بنائی، اس کی مثال بیان فرمائی کہ یہ ان لوگوں نے، ان کی مثال بالکل اس حمار اور اس گدھے کی مثال ہے کہ جس کے اوپر کتابوں کا ایک گٹھر لاد دیا گیا ہے، لیکن اس گدھے کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس کتاب میں، اس گٹھر میں کیا ہے، اس بوجھ میں کیا ہے، وہ اسے ڈھوئے پھر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کر کے بیان فرمایا کہ یہود و نصارہ کی یہی مثال ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کی نازل کردہ کتاب کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس پر اس کو قبول تو کیا، لیکن اس کے احکام و اوامر کو اپنی زندگی کے اندر نافذ نہیں کیا، اس پر عمل پیرا نہیں کیے، اس کا جو حق تھا وہ ہم اسے نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گدھے کے اوپر لاتے ہوئے اس بوجھ سے تعلیم کیا ہے۔ آپ دیکھیں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کو اعلام الموقعین کے اندر نقل کر کے تفصیلی بحث کیا، اور اس بحث کے ذکر میں اس نقطے کو بھی ذکر کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس آیت کریمہ کا حکم صرف یہودیوں کے لیے ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس آیت کا حکم صرف یہود کے لیے ہے، بلکہ جو قوم بھی اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کی نازل کردہ کتاب کے ساتھ وہ طرز عمل اور طریقہ اختیار کرے گی جو یہودیوں نے کیا، تو وہ بھی اس وعید کے اندر ویسے ہی شامل اور داخل ہے جیسے یہود پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس قسم کی سزا سنائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصول قرآن کا جمہور فرد کے نزدیک ایک قاعدہ ہے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ یہ ایک قاعدہ ہے سلف کے یہاں کہ قرآن کے کسی بھی حکایت کا، کسی بھی جو ہے واقعے کا، کسی بھی وعد و وعید کا یہ تعلق جو ہوتا ہے یہ خاص نہیں ہوتا کسی قوم کے تعلق سے، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی سرزنش سنائی، کسی پر وعید اور عذاب کا واقعہ بیان کیا، تو یہ خاص نہیں ہے کہ اسی قوم کے ساتھ یہ خاص ہے،
انہیں لوگوں کو بچنا ہے، دوسرے کو نہیں بچنا ہے۔ یہ قرآن کا قاعدہ ہے کہ اللہ نے اگر سابقہ امتوں کی تباہی اور ہلاکت کو بیان کیا ہے تو اس امت میں اگر ایسے لوگ پیدا ہوں گے تو اللہ کا قاعدہ اور قانون ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، یعنی ان کو بھی اس عمل سے، اس چیز سے بچنا ہے۔ اور جن لوگوں نے قرآنی آیات میں اس قسم کے فہم کو داخل کیا کہ نئی شرک و بت پرستی کے معاملے میں جو آیتیں داخل ہوئی وہ صرف لکڑی اور پتھر کے معمولوں کے بارے میں داخل ہوئی، یہ وعید جو ہے یہ صرف لکڑی کے بنائے ہوئے بت کو پوجنے کے بارے میں ہے، اولیاء کو پکارنے کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ اصلاً غلط فہمی پر مبنی ہے۔ یہ چیز ایسے اصولوں اور قرآن میں تدبر کے نہ ہونے کا نتیجہ یہ چیزیں سماج کے اندر ظاہر ہوئی، ورنہ قرآن کا ایک عام اطلاع یہ ساری قوموں کے لیے ہے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے کہ اگر سابقہ قوموں کے کسی کام کو بطور عذاب، وعید اور نافرمانی کے شمار کیا گیا تو وہ چیز ہمارے لیے بھی ویسے ہی ہے، نافرمانی کے دائرے میں وہ چیز رکھی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس نقطے کو بیان کیا ہے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو یہ کتاب ہدایت عنایت کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکی سے، اندھیرے سے، گمراہی سے نکال کر کے صراط مستقیم پر حاصل کرتے ہیں، نور عنایت کریں گے کتاب اللہ کی۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں یہ چیزیں داخل تھی میرے بھائی۔ اگر غور کریں گے اللہ تعالیٰ نے خود دوسری جگہ بیان فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، لوگوں کے سامنے اس کی تعبیرات کو، تفسیر کو، اس کی توضیحات کو واضح کر دیں لوگوں کے سامنے تاکہ ان کی عملی زندگی اس خطوط پر، اس دعوے پر قائم ہو جائے۔ تو یہ بنیادی نقطہ ہے کہ قرآن کا پڑھ لینا، قرآن کی تلاوت کرنا یہ محض یکفی نہیں ہے میرے بھائی۔ جب قرآن کا نزول ہوا تو اس زمانے میں جیسے گمراہیاں موجود تھی، فساد موجود تھے، قبائلی عصبیتیں موجود تھی، امیر و غریبی کا امتیاز موجود تھا، پورا سماج اور معاشرہ امتیاز میں گرا ہوا تھا پوری طرح سے۔ لیکن جب قرآن کا نزول ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعہ سے لوگوں کو اندھیروں سے نکالا اور قرآن کی روشنی میں اس طریقے سے ان کی تربیت کیا کہ وہ قرآن کے مجالے کو انہوں نے قبول کیا اور ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کے پیغام کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا یہ اصل ہے جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے بندے سے کہ وہ قرآن کو پڑھے اور قرآن کو سمجھے۔ جیسے ہم قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں مساجد میں، گھروں میں، ایسے ہی ہمیں قرآن کے سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جہاں ایک صفحہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہی ایک صفحہ قرآن کے معتبر تراجم کا بھی اہتمام کریں۔ الحمدللہ صرفی تراجم اور اہل حدیثوں کے ترجمے قرآن کریم کے بہت سارے تراجم موجود ہیں جو بڑے معتبر انداز میں لکھے گئے ہیں، اچھے انداز میں عام الناس کے فہم کے مطابق اس کی تعبیرات، اس کی تشریحات کی گئی ہیں تاکہ انسان اس کو سمجھ لے، آسانی کے ساتھ اس کو سمجھے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرے۔ جی میرے بھائیوں، قرآن کے نزول کا یہ عظیم مقصد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ دنیا کا ہر کلام اگر اسے صرف پڑھ لیا جائے اور سمجھا نہ جائے تو اس کلام کی کوئی معنویت اور کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ ہر کلام کا مقصود ہی یہی ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اگر اس کو سمجھا نہ جائے تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے طب کی کتابیں، ڈاکٹری کی کتابیں اور دیگر میدان کی کتابوں کی مثال دے کر کے سمجھایا کہ ایک آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اس نے پورے سلیبس کو جمع کر لیا اور ساری کتابیں اس نے پڑھ لی لیکن اس کو سمجھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں کہ اس کتاب
پیڑھی کو اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا تو کیا وہ آدمی اس میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس سے کہیں زیادہ اہم اللہ کی کتاب ہے جس پر ایک انسان کی سعادت مندی، ایک انسان کی کامیابی، ایک انسان کا خسران یہ اس کے اوپر مبنی ہے میرے بھائی۔ اور اس کی وجہ سے ایک مسلمان کو محض تبرک کے طور پر اس کا اہتمام کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ آج جو صورتحال سماج کے اندر پیدا ہوئی ہے، قرآن کے ساتھ جو ہمارا رشتہ اور قرآن کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ ہم بخوبی سمجھتے ہیں کہ آج کے حالات میں جہاں فتنے ہیں، بہت ساری گمراہیاں ہیں، کسی قسم کے نئے طریقے پر اٹھنے والے شوبے شبہات ہیں، وہاں ہمیں قرآن سے کتنا گہرا ربط اور تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن انسان کو صحیح دیتا ہے، قرآن انسان کے عقیدے کی حفاظت کرتا ہے، قرآن کا سمجھنا انسان کے عقیدے میں استحکام اور مضبوطی پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، انسان کو گمراہیوں سے بچاتا ہے۔ اور جب انسان قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کا اہتمام نہیں کرتا، اس کے دلائل اس کے نصوص کو صحیح معنوں میں سمجھتا نہیں ہے، تو انسان کے لیے گمراہی کے راستے بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے اگر آپ غور کریں اور دیکھیں تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ ایک آدمی اپنی بدعتی طرز عمل پر، اپنی سوچ پر، اپنے عقائد و نظریات پر قرآن ہی سے دلیل پیش کر دیتا ہے، قرآن ہی کی آیات کا غلط مفہوم اور معنی لے کر کے اپنی بدعت پر اس سے دلیل بنا لیتا ہے۔ اسی سے واضح ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی صحیح فن اور منہج کا ہونا ضروری ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے صحیح منہج اور اصول کا ہونا ضروری ہے، ورنہ ایک آدمی قرآن کو پڑھے گا اور اس سے وہ مراد لے گا جو اللہ کی مراد نہیں ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نہیں ہے، وہ قرآن پڑھے گا اور اس سے اپنی منہج، اپنی فکری سوچ اور اپنی بدعت کا اسے دلیل بنا دے گا۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ سب کے یہاں یہ اہتمام ہوتا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عربی زبان کے ماہر تھے، لیکن قرآن کا جب نزول ان کے سامنے ہوا تو بہت سارے مواقع پر ان کے سامنے اشکالات پیدا ہوئے کہ قرآن کے اس لفظ کا، اس آیت کا کیا مقصود ہے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردگی میں اللہ کے نبی کے پاس جا کر کے اس لفظ کے معنی کو پوچھا، اس کو سمجھا، جبکہ وہ عربی زبان کے ماہر۔ تو محض عربی زبان کی مہارت پیدا کر دینا یہ قرآن کے پڑھنے کے لیے کافی نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے حفاظ قرآن کے بارے میں صراحتاً ذکر کیا ہے کہ قرآن کی ہدایات کو سمجھنے کے لیے قرآن کا حفظ کر دینا کافی نہیں ہے، اور ایک حافظ قرآن یہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے جب تک قرآن کے صحیح معنی اور حکم کو سمجھنے والا نہ بنے۔ جس لیے آپ دیکھیں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے تلبیس ابلیس کے اندر مستقل ایک نقطہ اس پر نقل کیا ہے تفصیل کے ساتھ کہ ہم نے دیکھا ہے کتنے ایسے مساجد کے ائمہ ہیں جو صرف حافظ ہیں، یہ ابن جوزی رحمہ اللہ کا قول کرتا ہوں، انہوں نے ذکر کیا کتنے ایسے ائمہ ہیں جو صرف حافظ ہیں اور قوم کی امامت کرتے ہیں، لیکن انہیں پتا نہیں ہے کہ نماز کن چیزوں سے باطل ہو جاتی ہے اور نماز میں کہاں کمی والی ہو جاتی ہے، انہیں اتنا پتا نہیں ہے، لیکن وہ قوم کی امامت کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہمارے سماج کے اندر ایک بدوا ہے کہ آج اکثر ائمہ، اکثر مساجد کے ائمہ صرف اور صرف حافظ قرآن اور حافظ قرآن ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ شریعت کا صحیح فہم، مسائل کا صحیح فہم ہونا یہ لازمی عنصر ہے کسی بھی عبادت کے لیے اور کسی بھی عمل کے لیے۔ تو اس چیز کو بھی علماء نے ذکر کیا ہے۔ آپ اگر غور کریں کہ جب انسان قرآن کریم میں کو سمجھنا فرق کر دیتا ہے تو اس کی وعید قرآن نے کیسے بیان کروایا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ قرآن نے دعویٰ بھی کیا ہے، اس کی دلیل بھی ذکر کی ہے، اور حجران قرآن یعنی قرآن کے ترک کر دینے کا، چھوڑ دینے کا ایک پہلو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن،
یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن یہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا کلام ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں کثرت کے ساتھ تناقض پایا جاتا، تعارض پایا جاتا، ٹکراؤ پایا جاتا، ایک آیت دوسرے سے ٹکراتی، لیکن پورا کا پورا قرآن اس میں نہ کسی قسم کا ٹکراؤ ہے، نہ تعارض ہے، نہ کہیں کسی قسم کی زیر ہے۔ یہ قرآن کس قسم کی چیزوں سے پاک ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت و جلال کا کلام ہے، اللہ رب العزت و جلال کا کلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو پیشین گوئیاں فرمائی، جو پہلی قوموں کی حکایتیں فرمائی، جو موجودہ قوموں کے حالات بیان کیے، یہ ساری چیزوں کا علم اللہ رب العزت کو ہے، اور اللہ نے علم کی روشنی میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ایک انسان ایک کتاب لکھتا ہے، ایک انسان ایک تحقیق پیش کرتا ہے پوری انگریزی کے ساتھ، اپنے علم کی روشنی میں ایک نتیجے پر پہنچتا ہے، لیکن چند سالوں کے بعد اس کا وہ نتیجہ غلط ثابت ہو جاتا ہے، چند سالوں کے بعد اپنی ہی تحقیق کو رد کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کا معاملہ ہے، انسان کی بشری یہ تقاضے ہیں، اور انسان کا علم جو ہے یہ محدود ہے۔ انسان بعض دفعہ کوئی چیز لکھتا اور بولتا اور کلام کرتا ہے تو کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے، کسی سے دشمنی میں بھی کوئی بات کہہ دیتا ہے، کسی سے محبت کی بنیاد پر کوئی بات کہتا ہے۔ انسان بعض دفعہ نوعمری میں کوئی بات کہتا ہے اور بلاغت تک پہنچتے پہنچتے اس کی رائے اس کے تعلق سے بدل جاتی ہے۔ تو قرآن کا معاملہ الگ ہے اور ایک انسانی کلام کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقوں کو خطاب کیا ہے، اس کی جو سیاق ہے آیت کی سباب سیاق، اس میں منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے کہ تم اس آیت میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہیں اتنا بھی فہم نہیں ہے کہ اگر یہ قرآن کسی غیر کا کلام ہوتا تو اس کی اس طرح کی چیزیں تم پاتے؟ آپ دیکھیے بعض علماء نے اس کو سمجھانے کے لیے کچھ حقائق پیش کیے ہیں۔ آپ کو کیجیے قرآن کریم نے بیان کیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم، کہ تم اپنی اولاد کو بھوکمری کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی روزی دیتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ عرب جاہلی سماج کا ایک طریقہ تھا، ایک سوچ تھی ان کی کہ اگر اولاد زیادہ ہو جائے گی، بچے زیادہ ہو جائیں گے تو ان کی میں کفالت کیسے کروں گا، ان کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ ان کی ایک سوچ تھی اور اس کی وجہ سے وہ بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ قرآن نے اس سے منع کیا کہ یہ جرم ہے۔ اللہ رب روزی تم نہیں دیتے بلکہ اللہ رب العزت روزی دیتا ہے، کھلانے پلانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ آپ دیکھیں میرے بھائیوں کہ غیر مسلم یا مستشرقین نے، اہل غرب نے آیات، قرآنی آیات کی تعبیر اور تشریح میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے کیسے کیسے شوشے اختیار کیے۔ اور یقین جانیے اگر آپ مستشرقین کی کتابیں جو قرآن کے باب میں لکھا ہے انہوں نے اگر دیکھیں گے تو علماء اور ائمہ نے یا موجودہ دور میں جو علماء نے قرآن کے تعلق سے لکھا ہے اس کے حقائق پر، اس کی صداقت پر، اس سے کہیں زیادہ اہل مغرب نے قرآن کے تعلق سے تحریریں چھوڑی ہوئی ہے تاکہ امت کو، قوم کو گمراہ کیا جا سکے۔ ایسے سوچے اٹھاتے ہیں کہ قرآن کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، یعنی اگر دنیا میں آبادی کا تناسب، انسانی آبادی بڑھتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ غذائی اجناس بھی بڑھیں گی۔ اس کے لیے برف کنٹرول کا اختیار کرنا، انسانی آبادی کا گھٹانا یہ لازمی حصہ ہے۔ اگر انسانی آبادی کو گھٹایا نہیں گیا تو قومیں بھوکمری کا شکار ہو جائیں گی۔ یہ نقطے پیش کیے۔ آپ دیکھیں ایک شخص رابرٹ مالتھس، اس نے اصول معاشیات پر ایک کتاب لکھی اور اس نے اس نقطے کو بڑی صراحت کے ساتھ اجاگر کیا، اور بعد میں لوگوں نے اس نقطے کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا کہ قرآن کا یہ نقطۂ نظر غلط ہے، قرآن کی یہ سوچ غلط ہے کہ اللہ رب العالمین سب کو روزی دیتا ہے، بلکہ اگر انسان کی آبادی اس زمین پر زیادہ ہو گئی تو پھر قومیں بھوکمری کا شکار ہو جائے گی۔
آپ دیکھیے یہ نظریہ اس نے تقریباً 200 سال پہلے پیش کیا تھا، 200 سال پہلے پیش کیا تھا جب انسانی آبادی بہت کم تھی، اور آج اگر آپ دیکھیں تو انسان کی آبادی 10 گنا زیادہ بڑھ سکی ہے۔ اس دور کے بالمقابل آج دنیا کی آبادی اس کے 10 گنا زیادہ ہے، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے غذائی اشیاء میں جس قسم کی زیادتی اور اس کو بڑھا کر کے اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے، یہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کا جو بیان کرتا فائدہ ہے کہ ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، اس کو بھی روزی دیں گے، یہ قیامت کے لیے ہے، اور یہ اللہ کے علم میں ہے کہ انسان دنیا میں انسانی آبادی کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور انسان کو کن غذاؤں کی ضرورت ہے۔ رہا خطائی طور پر، علاقائی طور پر کچھ لوگوں کا بھوکمری کا شکار ہونا، یہ وہاں کے حالات پر مبنی ہے، وہاں کی ضروریات پر مبنی ہے، حالات کے بگڑنے پر مبنی ہے۔ قرآن کی صداقت اپنی جگہ پر اس وقت بھی ویسے تھی اور قیامت سے ہی قائم رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسلمان کا یقین بھی اس چیز پر ہے کہ انسان کو جو روزی ملتی ہے وہ انسان کو روزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ اللہ کی تقدیر اس کے قدر کی بنیاد پر انسان کو روزی ملتی ہے۔ تو یہ قرآن کے صحیح فہم کی ضرورت ہے۔ موجودہ حالات میں یہ مسلمان قرآن کو پڑھے بھی اور اس کو سمجھے بھی۔ آدمی اگر قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کا اہتمام نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھے دوسری جگہ پر فرمائی کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگ قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں، غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سنائی کہ ایک آدمی قرآن کو سمجھنے کا اہتمام کیوں نہیں کرتا، اس کو کوشش کیوں نہیں کرتا اس کے لیے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب دل سنگ آلود ہو جاتے ہیں، جب دلوں پر گناہوں کے پردے پڑ جاتے ہیں، تو پھر انسان کے سوچنے کی، فہم کی، تدبر کی صلاحیت محدود ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قدر کیا اس میں، اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک آدمی قرآن کا صحیح فہم اسے نہیں ہوتا تو گمراہیوں کے پہلو بھی اس سے ایجاد کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں آج سوشل میڈیا پر بیٹھے بھی ایسے لوگ جو شرک و بدعت کی سرپرستی کر رہے ہیں، کتنی جرأت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہ جو ہے نماز پڑھنے والا گمراہ ہو سکتا ہے، روزہ رکھنے والا گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن درگاہ کو جانے والا گمراہ نہیں ہو سکتا۔ آپ تصور کیجئے یہ انسان کی سوچ قرآن کے عدم تدبر اور اپنے فہم کا نتیجہ ہے کہ اس قسم کی جرأت اور اس قسم کا کلام انسان کرنے لگتا ہے، یا قرآنی آیات کے معنی کو پھیر کر وہ مقصود لے جو اللہ تعالیٰ کا مقصود نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اهدنا الصراط المستقیم قرآن نے بیان کیا، ہم وہاں پڑھتے ہیں کہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جس پر تم نے انعام کیا ہے، جس پر تیری نعمتیں رہی ہیں، جو تیرے محبوب بندے ہیں۔ اور پھر اس آیت کی تشریح اگر دیکھیں گے تو اللہ نے دوسری جگہ اس میں نور کیا بیان کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ کون؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے منعم علیہ بندے کون سے ہیں؟ انبیاء، شہداء، صدیقین، اور ان کے طرز عمل کو اختیار کرنا، ان کی تابعداری کرنے کی تعلیم شاید کے اندر دی گئی۔ لیکن آپ بتائیے اس آیت کے اندر کہیں بھی یہ دلیل موجود ہے کہ صالحین کو پکارنے کی اللہ تعالیٰ نے مدد مانگنے کی دعوت دی ہے؟ کہیں کسی قسم کا کوئی اشارہ موجود نہیں ہے۔ لیکن انسان کی جب صحیح فہم نہیں ہوتی تو آدمی ایسی آیات کے ذریعے سے بھی اس قسم کے معنی کا استعمال کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں رات کو گہرائی کے ساتھ یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں جب انسان قرآن کو سمجھتا ہے تو قرآن کی تاثیر غائب ہوتی ہے اس کی زندگی پر، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، اپنی نمازوں میں، تلاوت قرآن میں وہ تاثیر ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، تفصیلی روایت ہے، حضرت عمیر کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا
اور میں نے پوچھا کہ کوئی ایسا واقعہ بیان کرو اللہ کے نبی کا کہ جس سے ہمیں عبرت و نصیحت مل جائے. تو کہتے ہیں کہ فصل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو گئی اور پھر غور کرنے لگی. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک واقعہ بیان کیا اور کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے یہاں تھی اور آپ نے ایک رات مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ مجھے کچھ دیر چھوڑ دو, تنہائی میں ہو لینے دو تاکہ میں اللہ کی عبادت کر دوں, اللہ کی بندگی کر دوں. کہتی ہے اللہ کے نبی آپ جس چیز میں آپ کی رفاقت کو بھی پسند کرتی ہوں اور آپ جس چیز کو پسند کرتے ہیں اس کو بھی پسند کرتی ہوں. یعنی میں نے آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوئے اور پھر نماز پڑھنا شروع کیا, سمیت کی, پھر آپ رونے لگے, روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو گئی نماز میں اور پھر آپ روتے رہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے جب اللہ کے نبی کو اس حالت میں دیکھا تو آپ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ کو معاف نہیں کر دیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے بھائیو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انزل اللہ آیۃ فی ہذہ اللیلہ, اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر آج کی رات ایک ایسی آیت اتاری ہے کہ اس آیت کے اندر جو آدمی غور و فکر نہ کرے وہ خیر و حاصل ہے, وہ خیر و حاصل ہے جو آدمی اس آیت کے اندر غور و فکر نہ کرے. تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, یہ پوری آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. اب دیکھیں آپ نے اپنے عمل سے اور اپنے قول سے تدبر قرآن کی دعوت دی ہے کہ قرآن میں آدمی غور کرے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دی ہے. یہ اللہ کی عظیم نشانیاں ہیں, اس کے اندر دیکھو اللہ کی قدرت کے مظاہر. میرے بھائیوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا, یہ صحابہ کا طرز عمل تھا. کہ صحابہ کرام حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار میں اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اللہ کے نبی نے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی اور سورہ بقرہ کی آپ تلاوت کرتے ہوئے مرنا بآیت رحمہ, جب بھی آپ رحمت کی کسی آیت سے گزرتے تو تھوڑی دیر ٹھہر کر کے اللہ سے اس کی رحمتوں کا سوال کرتے. پھر جب آپ کسی عذاب کی آیت سے گزرتے تو آپ رک کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسے ہی آپ دیکھیے حضرت شداد بن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی اور میں آخری صف میں تھا تو میں نے سنا کہ جب وہ پڑھے انما اشکو بثی و حزنی اللہ, جب اس آیت کریمہ سورہ یوسف کی آیت پر پہنچے جب تو کہتے ہیں کہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ رونے لگے اور روتے روتے ان کی آواز رکھی آ گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے جمہور صحابہ موجود تھے, کسی نے آپ پر نصیب نہیں کیا. یہ اس کا طریقہ میرے بھائیوں کہ قرآن کو پڑھتے تھے, اس کو سمجھتے تھے اور اس کو سمجھ کر کے اس کا اثر قبول کرتے تھے. آج ہمارے یہاں معاملہ یہ کہ ہم قرآن کو سفری انداز میں پڑھ کر کے تلاوت کے انداز میں کر کے گزر جاتے ہیں. امام ابن حبیرہ رحمہ اللہ نے بیان کیا یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھکنڈہ ہے, شیطان کا سب سے بڑا ہتھکنڈہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو قرآن پڑھنے سے روکتے, اللہ کے بندوں کو قرآن پڑھنے سے روکتے. یہ جو ہے اللہ نے حضرت اسلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے تفصیلی سے نقل کیا ہے. کا مطلب ہے کہ یہ سب کے اقوال کی روشنی میں ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم تدبر قرآن کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ انسان اتنے کلام کا ماہر ہو نہ ہو سب اور پورے گرامر کے قاعدوں کا ماہر ہو, پوری طرح سے اس کے سارے علوم کا جانکار ہو تبھی قرآن میں غور کر سکتا ہے. نہیں بلکہ عوام الناس کے تدبر کا دائرہ الگ ہے اور اہل علم و فضل کے تدبر کا دائرہ استنباط کا دائرہ الگ ہے. میرے بھائیوں اہل علم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیات سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں, یہ ان کا کام ہے. اجتہاد کرتے ہیں, دلیل فراہم کرتے ہیں, یہ اہل علم کا کام ہے. لیکن عوام الناس کا کام یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے بڑی بڑی نشانیاں بتائی ہیں,
جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق اور دیگر چیزوں کو ذکر کیا ہے، قوموں کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، قوموں کے اوپر احسانات کا تذکرہ کیا ہے، ایک عام مسلمان اس میں تفکر کر سکتا ہے۔ علامہ صنعانی رحمہ اللہ نے بڑا عمدہ تذکر کیا، کہا قرآن کریم کہتا ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، تم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ کے پاس اس سے بہتر پاؤ گے۔ پھر یہ آیت کریمہ ذکر کر کے مثال دیا، کہا ایک عام مسلمان کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ماں موصولہ ہے کہ ماں شرطیہ ہے، ماں موصولہ ہے کہ ماں شرطیہ ہے، گرامر کے لحاظ سے ایک عام مسلمان کو اسے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو اس آیت کا پیغام ہے اس پیغام کو سمجھ لینا اور اس پر غور کرنا، اس کا جذبہ پیدا کرنا، یہ ایک مسلمان کی بات ہے۔ یہ علامہ صنعانی رحمہ اللہ نے بڑے عمدہ پیدا اس چیز کو ذکر کیا کہ میرے بھائیوں عوام کا ایک دائرہ، لیکن اس وقت عوام کا وہ دائرہ جو پہلے قرآن کے لیے تھا وہ ٹوٹ رہا ہے، وہ ٹوٹ رہا ہے کہ ایک عام مسلمان قرآن کی چند الفاظ کو یاد کر لینا، قرآن کے چند حلقات اور مجالس میں شامل ہو جانا، پھر اس آیت پر غور کر کے اپنا عقلی مفہوم اس کے لیے طے کرنا، یہ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ اور جن لوگوں نے بھی قرآن کی تشریح اور تعبیر محض اپنے عقل اور رائے کی بنیاد پر کیا، انہیں گمراہی کے سوا کچھ اور ہاتھ نہیں آیا۔ اس لیے کہ جتنی تنظیمیں اور جماعتیں گمراہ ہوئی عقیدہ کے باب میں، فکر و فہم کے باب میں، منہج کے باب میں، ان کی اساس اور اولین کوتاہی یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کو اپنے عقل اور اپنے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کیا، اس کو اس کا دائرہ، اس کا معنی، اس کا مفہوم اپنے ذہن و دماغ کی بنیاد پر طے کرنے کی کوشش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے تھے القرآن احوج الی السنہ من السنہ الی القرآن، کہ قرآن یہ اپنے معنی اور فہم میں سنت رسول کا زیادہ محتاج ہے اور اس پر اس نے کی سنت قرآن کا محتاج ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا نزول اللہ کے نبی پر ہوا، قرآن کی تشریحات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تو قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والی ذات یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اللہ کے نبی کی ارشادات اور آپ کی رہنمائیوں کی روشنی میں قرآن کو سمجھنا ہی اصل میں کامیابی کی دلیل ہے۔ تو قرآن اور پڑھیے قرآن ایک تفصیلی بات ہے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو آج کے حالات میں قرآن کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، جو لگاؤ ہے، اس پر غور کرنا چاہیے اور ہمیں قرآن کے فہم کی صحیح شکلیں اختیار کر کے اپنی زندگی کے اندر قرآن کو اہتمام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تلاوت قرآن کے ساتھ اس کے تراجم کو بھی سمجھنے کی اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن سے ہمارے رشتے کو مضبوط اور مستحکم بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کو زندہ رکھے، ایمان پر رکھنے والے کو پہچان اور ہدایت رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى